الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مصلیان کرام، آیت مذکورہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی جرات کروں پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اذاں دے گئے دنیا میں بلال حبشی، اذاں دے گئے دنیا میں بلال حبشی، نماز پڑھ گئے کربلا والے۔ ارشاد ربانی آیت قرآنی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم غم مت کرو، فکر مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ، مومن کامل ہو جاؤ۔ یقیناً انسان جب اللہ اس کے رسول کا سچا دیوانہ ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے، تو کامیابی اسی کے قدم کو چومتی ہے، کامرانی اسی کے قدم کو چومتی ہے۔ جنگ بدر تاریخ شاہد ہے، 15 سال کا ننھا مجاہد، 18 سال کا ننھا مجاہد قدموں کے تلووں کو کھڑا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا، چچا جان یہ دیکھیے میری لمبائی، میں قد کا لمبا ہوں، مجھے اس کا پتہ چاہیے جس نے پیغمبر اعظم آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا پھر تمہارا مراد کیا ہے، وہ کون؟ کہا جو کفار کا سردار ہے جس کا نام ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ بچے یہ کافروں کا بہت بڑا سردار ہے اور تم ننھا ہو، ابھی تمہاری تلواریں چھوٹی چھوٹی ہے۔ تو کہا مانا بہت بڑا سردار ہے، مگر چچا ذرا پتہ تو بتائیے، حلیہ تو دکھائیے، چہرہ اور بشرا تو دکھائیے کہ وہ کون ہے۔ کافر کا سنا کہ آقا کو گالی دیتا ہے، آقا کو گالی دیتا ہے۔ کہا نہیں تم اس میں مت پڑو، بڑے ہوتے ہیں چھوٹے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، شفقت و پیار سے کہا کہ مجھے بابو تمہارے بس کی چیز نہیں ہے یہ، مگر وہ ایمان کا اتنا پختہ اور مضبوط ننھا مجاہد تھا، بضد ہو گیا، بار بار اصرار کرنے لگا کہ نہیں مجھے پتہ بتا دیجئے، ذرا دکھائیے اس میدان میں ہے وہ کون، وہ چہرہ کون سا ہے۔ مجبور ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور جیسے ہی سامنے پڑا تو آپ نے بتایا کہ ہاں یہ دیکھو یہی ابو جہل ہے جو کافر کا سردار ہے۔ جیسی حلیہ بشرا دکھایا، یہ ننھے مجاہد میدان میں تڑپ کے چلے گئے۔
ننھی ننھی تلواریں لے کر کے لپک گئے، ایسا وار کیا، اس طرح چلایا کہ ابو جہل گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ یہ کم عمری اور کم سنی کا زمانہ تھا ان کا، مگر ایمان کی طاقت ایسی تھی، اتنا مضبوط تھا، وہ بغیر اپنے آپ کی پرواہ کیے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں میدان میں کود گئے، اور جب وہ کود گئے تو اللہ کی رحمت مسکراتی پھری کہ یہ ننھا سا بندہ میرا مجاہد مجھ پر اتنا بھروسہ اور توکل رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت میں آ کر کودا ہے تو اسے فتح و نصرت اسی کے سر ہوگی۔ چنانچہ ابو جہل زمین سے گھوڑے سے زمین پر آیا، چاہا گھسیٹ کے ہم آگے بڑھ جائیں، مگر آپ نے پھر دوبارہ تلوار چلائی تو گردن دو ٹکڑے ہو، وہیں مارا گیا، پھر نار ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ آج اسلامی شیرخوار بھی دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسلام ایک ایسا پودا ہے، ہر زمانہ ہر دور میں اس کے مخالفین اس کے دشمن رہے، اور جو اس کے ساتھ کسی نے شرارتیں کی ہے تو اسلام وہ پودا ہے کہ کاٹو تو ہرا ہوگا، تو اس میں اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ شرط ہے کہ انسان خود کو مومن ہو تو مومن کامل ہو، ایمان مستحکم ہو، اللہ اور اس کے رسول پر سچا یقین ہو، پختہ ارادہ، اور پختہ ارادہ لے کے جب میدان میں کودتا ہے تو پھر اللہ اسے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ مسجد اقصی جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، یہ قبلہ اول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کتابوں میں آیا کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے جہاں وہ مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر انسانوں نے نہیں کی، مسجد اقصی کی تعمیر جناتوں نے کی، اور جناتوں سے وہ تعمیر کرانے والے کون تھے؟ وہ تعمیر کرانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کافی علم انہیں بھی عطا فرمایا تھا، اور بڑی شہنشاہیت انہیں عطا فرمائی تھی۔ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، چرند و پرند پر ان کی حکومت تھی، انسان بھی انہیں اپنا نبی تسلیم کرتا تھا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی، قرآن پاک میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ ہی کا جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ سلیمان علیہ السلام جن کا علم بچپنے کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام آپ اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ 2 عورت سامنے آئی، وہ کہیں جا رہی تھی اور دونوں کے پاس بچہ تھا، ضرورت پڑی تو راستے میں جنگل و بیابان تھا، دونوں نے اپنے بچے کو رکھا اور پھر حاجت سے گئی، پلٹ کے آئی تو دیکھا ایک کا بچہ بھیڑیا لے گیا، ایک ہی بچہ موجود ہے، ایک بڑی عورت تھی ایک چھوٹی تھی، آپس میں تنازع ہوا کہ یہ میرا بچہ ہے تو میرا بچہ ہے، پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ دیکھو فیصلہ ہم دونوں میں ایسے نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کے چلتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا کہ بچہ کس کا ہے۔ دونوں اس پر اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑی عورت کا بچہ ہے۔ وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جن کا لڑکپن تھا، وہ اس فیصلے کو سن رہے تھے
آپ نے کہا ابا حضور یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے. کہا ہاں تم بتاؤ کیا صورت ہے اس کی. اور تو کہا ایک چھری منگائی جائے اور دونوں عورتوں کو دو طرف کر دیا جائے, بچے کو زمین پر رکھا جائے اور اس چھری سے بچے کو دو حصے میں تقسیم کر دیا جائے. ایک حصہ بڑی عورت کو دے دیا جائے اور ایک حصہ چھوٹی عورت کو دے دیا جائے. جیسی حضرت سلیمان نے یہ باتیں پیش کی حضرت داؤد کی بارگاہ میں, تو جس کا بچہ تھا چھوٹی عورت وہ تڑپ گئی, مچل گئی اور کہا کہ حضور مجھے بچہ نہیں چاہیے, اسی کو بچہ دے دیجئے مگر دو ٹکڑا مت کیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا حضور یہ بچہ بڑی عورت کا نہیں ہے بلکہ یہ بچہ اسی چھوٹی عورت کا ہے, اس لیے کہ شفقت مادری اس کے دل میں مچل گئی ہے کاٹنے کے نام پر, اس لیے یہ محبت اور یہ شفقت بتا رہی ہے کہ بچہ بڑی کا نہیں بلکہ چھوٹی کا ہے. یہ بچہ چھوٹی کو دے دیا. یہ آپ کے بچپن کے زمانے کا یہ ڈیسیجن فیصلہ تھا. اور قرآن پاک میں آیا کہ حضرت آپ کا جب لشکر چل رہا تھا, آپ کی سواری ہوا تھی. مصر سے اگر شام جانا ہے ہوا کو حکم فرماتے تھے, ہوا اڑا کر کے لے جاتی تھی, پوری فوج کے ساتھ پورا دستہ کے ساتھ پہنچ جاتے تھے. آپ ایسی سفر کر رہے تھے ملک شام سے کہ راستے میں چینٹیوں کا بل آیا. چینٹیوں کی جو ملکہ تھی اس ملکہ نے کہا اپنے گروہ والوں سے کہ ساودھان ہو جاؤ, اپنے بلوں میں پہنچ جاؤ, ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہونے والا ہے, سب کے سب کچلے جاؤ گے, سب ماری جاؤ گے. قرآن پاک میں آیا قالت نملۃ, چینٹی کے ملکہ نے کہا. 300 میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. 300 میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کی ملکہ جو بولی تھی اس بولی کو سن لیا اور جیسی ہی سنا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کی کہ مولا تو نے مجھے یہ اعزاز فرمایا کہ میں چینٹی کی اس آواز کو سن لیا. اور جب اس مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ گئے تو آپ وہاں ٹھہر گئے. حالانکہ آپ کی سواری ہوا تھی, آپ تو ہوا پر ہو کر جا رہے تھے, آپ چلے جاتے, لیکن نہیں, چینٹی کی آواز کو 300 میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا, چینٹی کی بولی. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم فرمایا آپ نے, تو جنات مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے ہیں, جناتوں سے تعمیر کروایا جا رہا تھا. جب آپ کہیں چلے جاتے تھے تو جنات کام بھی چھوڑ دیتا تھا. چنانچہ آپ عصا کی ٹیک سے, ایک ڈنڈے کے ٹیک سے آپ کھڑے ہوئے اور کہا جب تک اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی تمہیں فرصت نہیں ہے. جناتوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی. کام ہوتا رہا. آپ کھڑے کے کھڑے ڈنڈا کے سہارے کھڑے ہیں, مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی ہے, اب کہیں کوئی ہل نہیں رہا, اس لیے کہ آپ کا خوف جنات کو بھی بہت زیادہ تھا, آپ کا ڈر. آپ ڈنڈے کے ٹیک سے کھڑے تھے, کام ہو رہا تھا, مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی ہے, آپ کھڑے ہیں, آپ کی روح قفس عنصری کو پرواز کر چکی ہے, مگر ڈنڈے کے سہارے آپ کھڑے ہیں. جنات دیکھ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کھڑے ہیں, کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ڈنڈے کو دیمک نے کھا لیا, اور جیسی ہی ڈنڈا دیمک کے کھانے سے ٹوٹا, حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے. جب آپ زمین پر گر گئے تو جناتوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں, لیکن اس وقت مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو چکی تھی, مسجد اقصیٰ مکمل ہو چکا تھا. ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا معراج ہوا تو آپ بھی مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے.
جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ مسجد اقصی وہ سرزمین جہاں بیل بوٹے اور پھل کثرتوں سے پائے جاتے ہیں، قرآن پاک میں آیا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، وہ مسجد جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہے، اللہ کا فرمان ہے، رحمتیں نازل کی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں، وہ جس کے گردا گرد ہم نے رحمتیں نازل کی، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ مسجد اقصی 70-80 سالوں سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ گھر جائے، زمین جائے، جائیداد جائے تو انسان پرواہ نہیں کرے گا، مگر ایک ایمان والا اس کا قبلہ لے لے، قبلہ اول قابض ہو جائے تو یقیناً اسے رہ رہ کے اسے درد پیدا ہوگا، رہ رہ کے اس کے ایمان اس کا جھنجھوڑے گا، رہ رہ کے اسے وہ تڑپے گا اپنے آپ میں۔ آج اسی تڑپ کا نتیجہ ہے، اسی تڑپ کا، اسی شدت کا نتیجہ ہے کہ اپنا وہ سب کچھ کھو کے بھی کہہ رہا ہے ہمیں ہمارا قبلہ چاہیے جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہم سب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت عطا فرمائے، دل سے دعا کریں، دل سے۔ ان کے بچوں کے لیے کربلا میں پانی بند ہو گیا تھا، آج ان پر بھی پانی بند ہے۔ کربلا میں دانا بند ہو گیا تھا، آج ان پر بھی دانا بند ہے۔ کربلا میں انحصار کر لیا گیا تھا، انہیں بھی آج انحصار کیا گیا ہے۔ یقیناً جن کے ساتھ سرکار امام حسین کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، سرکار امام حسین کے صدقے میں رب کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مولا حسین اعظم کا صدقہ عطا فرما دے، ہمارا قبلہ اول عطا کر دے، قبلہ اول دے دینا۔ ہم سب دل سے دعا کریں گے ان کے لیے۔ ہم تو بڑے سکون سے ہیں، بڑے سکون سے ہیں۔ ہم پر کچھ بھی آ جاتا ہے تو ہم ذرا بھی جوئی ہمارے کانوں سے ریگتا بھی نہیں ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اسلام کے چہیتوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اللہ اس کی وحدہ لا شریک کی محبت میں آ کر کے اسلام کے چاہنے والوں نے سب کچھ نثار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مولا اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مولا وہ گھر جسے کعبہ کہا جاتا ہے، جب وقت کا بادشاہ ڈھانے کے لیے آیا ہاتھیوں کی سواری سے تو نے ابابیل کو بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرمایا ہے۔ مولا مسجد اقصی بھی ہمارا قبلہ اول ہے، وہی تمہارا گھر بھی ہے، مولا اس کے لیے بھی کوئی ایسی قدرت کی طرف سے حمایت فرما دے کہ اس کی حفاظت ہو جائے، مسلمانوں کو قبلہ اول مل جائے۔ قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی پہ سوار ہو کر آئے تھے، حضرت عبد المطلب اونٹ کے کھونے پر آئے ان کے پاس، وہ اپنے آپ کو من میں سوچا کہ اب یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ میرا، اس لیے میں اپنی بات کرنے آیا ہوں، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمایا۔ ابابیل چڑیا کو چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں تھیں، اللہ نے جب بھیجا اسے، وہ کنکڑیاں جب اوپر سے گرتی تھی تو سوار کے ساتھ ساتھ ہاتھی کے بھی جسم سے نکلتا ہوا زمین میں وہ کنکڑی چلی جاتی تھی، اور ہاتھی والے وہیں گر کے نیست و نابود ہو جاتے تھے، وہیں برباد ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ابابیل چڑیا کو بھیجا، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ ہم دعا کریں، ہم جا نہیں سکتے، ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھے نہیں ملا سکتے، تو اتنا تو ضرور ہے کل مسلم الاخوہ کے تحت
کہ ہر مسلمان بھائی بھائی ہے، جب ایک بھائی کے جسم میں کہیں کانٹا چبھے، جیسے انسان کے جسم میں کانٹا چبھتا ہے، چبھے انگلی میں مگر پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے اور زباں پہ آہ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسلم اخوا، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے۔ ہمارا ایک بھائی آج تباہ کیا جا رہا، برباد کیا جا رہا، نیست و نابود کیا جا رہا، ہم پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دل سے اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کے اپنے سجدوں کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اسے سبحان ربی الاعلیٰ یا ربی العظیم کہہ کر کے اس کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں کہ مولا ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، انہیں فتح و نصرت عطا فرما دے، فتح من اللہ ونصر قریب، اللہ تعالیٰ تو ہی فتح عطا فرمانے والا، تم اپنی مدد بھیج کر کے مولا اسے فتح عطا فرما دے۔ اتنی دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے بھائی کے لیے ہم ضرور دعا کریں اور ہم اپنے اعمال میں بھی سدھار پیدا کریں۔ اعمال کا سدھارنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ، سچا مسلمان تو ذرا ہو جا، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار تو بن جا، اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو کے تو ذرا دیکھ لے، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت اپنے دلوں میں بسا کر تو ذرا دیکھ، جب انسان اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہوتی ہے۔ ہاں یقینی بات ہے کہ انسان کے ساتھ آزمائشات آتا ہے، انسان کے ساتھ ابتلائیں آتی ہے، امتحان کی گھڑیاں آتی ہے، اب اس امتحان کی گھڑیوں میں بھی قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا میں سرکار امام حسین نے صبر کا دامن ہاتھوں سے نہیں جانے دیا تھا، حالانکہ ان کی زبان میں تو اتنی طاقت تھی کہ اگر دریائے فرات کو کہتے میرے خیمے کے قریب آ جا تو فرات اپنا رخ بدل دیتا اور ان کے خیمے کے قریب آتا، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ یہ میرا امتحان کی گھڑی ہے، امتحان گاہ میں پاور استعمال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور صبر کیا جاتا ہے، اللہ صبر کا صلہ اچھا عطا فرمائے گا۔ تو صبر آپ نے کیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائے، قبلہ اول پہ فتح عطا فرمائے، ان کے بال بچوں ان کی جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم نماز کے بعد بھی دعا کریں گے، آپ سب بھی آمین کہیں گے، کم سے کم اپنی زبانوں سے آمین کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی جب آمین کہتے ہیں تو اللہ اس دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشنے والا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔